السلام علیکم دوستو، تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ کا اپنے ہی چینل پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبھی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، تو اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں۔ ہم روزانہ بہت ہی محنت کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اسی طرح کی اسلامی کی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے، تو پلیز اس چینل کو دل سے سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ میرے پیارے دینی بھائی اور بہنوں، آج ہم آپ کے لیے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سی سورت جس کا نام سورہ جمعہ ہے لے کر حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت تلاوت کے ساتھ۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ تعالی، یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورہ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ پہلے سورہ جمعہ کی فضیلت سن لیں۔ سورہ جمعہ کو سننے کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ سورہ جمعہ تو ہم سب بہت سنتے اور پڑھتے، لیکن ان کی فضیلت اور ان کے بڑے بڑے فائدے کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، تو آج ہم سب سے پہلے جانیں گے سورہ جمعہ کی فضیلت اور ان کے بڑے بڑے فائدے کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم سورہ جمعہ کی خوبصورت تلاوت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنیں گے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، یا پھر میری جو تمنائیں ہیں، جو آرزوئیں ہیں، وہ بگڑتی جاتی ہیں، پورے نہیں ہوتے، میرے گھر کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں بس بے برکتی ہی بے برکتی ہے، غریبی کا شکار ہو رہے ہیں، گھر کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور ہر طریقے سے انسان پریشانیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، تو 7 دن تک آپ لوگ اس سورت کو اپنے گھر میں اتنے زور سے بجاتے کہ گھر کے کونے کونے تک اس سورت کی آواز چلی جائے، تو آپ کے گھر سے تمام بری بلائیں، شیطانی اثرات، گھر کی بے برکتی، گھر کی پریشانیاں اور بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی، پھر آپ کو کبھی بھی کسی بھی تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سورہ جمعہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ یہ سورہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہو کہ معاشرے کے اندر شوہر اور بیوی، میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ تناؤ ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بات پہ انبن ہوتی رہتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے اگر کسی شوہر بیوی میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، کسی ایک کو چاہیے کہ جمعہ کے دن بعد نماز فجر، یعنی فجر کی نماز کے بعد 3 یا 7 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھ لے یا سورہ جمعہ کو سن لے، اور پانی پر دم کر کے اپنے شوہر یا بیوی کو پلا دیں، اور خود بھی کیا کریں، پئیں۔ انشاءاللہ تعالی میاں بیوی کے درمیان کمال کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک تجربہ شیئر کرتا ہوں جو میں نے کسی بڑے عالم دین سے سنا ہے۔ جس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ یا کسی بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں دونوں کی بنتی نہیں ہے، تو ایک آزمایا ہوا طریقہ کو ضرور آپ بھی آزما کر دیکھیں، بڑا مؤثر ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر بیوی ناراض ہے، آپ سے خفا ہے، تو کیا کریں، آپ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو آپ اپنی بیوی کو بھی ساتھ بٹھائیں، اور سب سے پہلا لقمہ اپنے ہاتھ سے، چاہے روٹی ہو، چاول ہو، جو چیز بھی کھانے کی چیز ہو، پہلا لقمہ آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے بیوی کے منہ میں وہ لقمہ دے دیں۔ ایک بائٹ سے جو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کا سمندر جو موجیں مارے گا نا، اس کی مثال آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے۔ یا اگر کسی کا شوہر آپ سے ناراض ہو تو میں تمام بہنوں سے، پیاری پیاری بہنوں اور ماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ بھی کیا کریں، انہیں منانے کی کوشش کریں، اور آپ بھی اسے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ ضرور کھلائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی محبت بڑھتی ہی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس عمل کو آپ کو 7 روز تک کرنا ہے، یعنی یہ پانی پر دم کر کے پلانے والا عمل آپ کو کتنا دن تک کرنا ہے، 7 دن تک کرنا ہے۔ دوستو، سورہ جمعہ کو اس لیے بھی سورہ جمعہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ وہ سورت نہیں ہے، وہ آیت نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کیا فسعوا الی ذکر اللہ، جلدی کرو، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو، کام کو کیا کرو، چھوڑ دو۔ لہذا اس صورت میں جمعہ کی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس صورت کا نام کیا ہے؟
सूरह जुमा रखा गया है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सूरह जुमा पढ़ा करते थे कसरत से। प्यारे नाज़रीन, अगर कोई शख्स, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, अगर कोई शख्स अच्छी तरह बात न कर सकता, यानी बात करने में उसको लुकनत आ रही हो, बात करने में उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती हो, अल्फाज सही से नहीं निकलते, दुरुस्त नहीं निकलते और बात करने में बड़ी दुश्वारियाँ पेश आती है, तो क्या करे, बावजू होकर सूरह जुमा को जुमा के दिन में कई बार पढ़े, यानी कई बार उसको रिपीट करे या कई बार इस सूरत को सुने। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़बान की लुकनत दूर हो जाएगी और साफ साफ बोलने लग जाएगा। तो मेरे प्यारो, अल्लाह के दुलारो, इतनी प्यारी प्यारी सूरतें और आयात हैं हमारे पास। हम मोमिन हैं, अल्लाह ने हमें बड़ा इनाम में दिया है कुरान। इसमें बहुत सारी सूरतें हैं जो हम अपने किसी भी फ़ायदे के लिए इस सूरत को हम सुन सकते हैं। तो ज़रूर आप क्या करें, इन सूरतों को दिलचस्पी के साथ सुने। तो हम लोग तो ऐसे वाहियात किस्म के न जाने कितनी चीज़ें सुन लेते हैं। तो हमें कुछ वक्त है अपनी आखिरत के लिए, अपने बिगड़े हुए काम के लिए, अपने बिगड़े हुए कामों को सुधारने के लिए या अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए हमें ज़रूर इन सूरतों को सुनना चाहिए। तो चलिए अल्लाह के प्यारो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवा अल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मसलुल लज़ीन हुम्मिलु التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك
قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھ ہی لیا ہے تو ایک لائک کر کے اپنا پیار ضرور دکھاتے جائیں، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو دل سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے ماں باپ کا پورا خیال رکھیں، آپ کی ہر جائز مراد کو اور تمناؤں کو اللہ پاک پورا فرمائیں۔